حضرت عبداللہ ابن محصن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے گھر کے اندر امن و عافیت کے ساتھ صبح کرتا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو کوئی بھی صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں امن و سکون کے ساتھ تھا، معافن فی جسدہ، اور اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا مرض لاحق نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، بالکل صحت و تندرستی کی حالت میں صبح کرتا ہے، عندہ قوت یومی، ساتھ ہی ساتھ اس حالت میں بھی صبح کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے دن بھر کی خوراک موجود ہوتی ہے، دن بھر کا رزق، دن بھر کی کمائی وہ موجود ہوتی ہے، یعنی دن بھر میں کوئی دقت کی بات، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ دن گزر جائے گا۔ تو ان تین نعمتوں کے ساتھ اگر کوئی انسان صبح کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا ایسے انسان کے لیے پوری کائنات سمیٹ دی گئی ہو، پوری کائنات جمع کر دی گئی ہو۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کسی انسان کے پاس امن و سکون کی نعمت موجود ہو، اس کے بعد صحت و تندرستی بھی موجود ہو، اس کے بعد دن بھر کی ایک دن کی خوراک اور روزی بھی مہیا ہو، موجود ہو، تو یہ تین نعمتوں کے بعد اب انسان کو کسی نعمت کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور نعمت کی اس کو ضرورت نہیں رہ جاتی، سکون اس کو مل گیا، امن و شانتی مل چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ صحت و تندرستی جس کے لیے انسان دوڑتا بھاگتا ہے وہ بھی مل چکا، اور رزق کے لیے بھی انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، وہ بھی اگر مل چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا پوری کائنات کا وہ مالک بن چکا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ چکی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، اگر کوئی انسان ان تین نعمتوں کے ساتھ ایک صبح کر لیتا ہے، ایک صبح، گویا ایک دن وہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے۔ تو سیکھیے اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہمارے ساتھ ہے، لہذا یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے، ہمیں ابھارتی ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور شکر کا اظہار زبان سے بھی کریں، اپنے اعمال سے بھی کریں، اور ذرا غور کریں اپنی زندگی پر کہ رب نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔